السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 58 صفحہ نمبر 379۔ ولو قال انت طالق الطلاق وقال اردت بقولی الی آخر العبارہ۔ یہاں سے انشاءاللہ ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، قبولیت عافیت استقامت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو قال انت طالق الطلاق وقال اردت بقولی طالقا طالق الواحد طالقا واحدة وبقولی الطلاق اخرى بقولی طالق واحدة وبقولی الطلاق اخرى يصدق لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع، فكأنه قال أنت طالق وطالق فتكون رجعيتان إذا كانت مدخولا بها، وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق لأنه أضيف إلى محله، وذلك مثل أن يقول أنت طالق لأن التاء ضمير المرأة، أو يقول رقبتك طالق أو عنقك طالق أو رأسك طالق أو روحك طالق روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك طالق لأنه يعبر بها عن جميع البدن. أما الجسد والبدن فظاهر كذا غيرهما. قال الله تعالى فتحرير رقبة، وقال فظلت أعناقهم، وقال عليه السلام لعن الله الفروج على السروج، ويقال فلان رأس القوم ووجه العرب وهلك روحه بمعنى نفسه. ومن هذا القبيل لدم في رواية يقال دمه هدر، ومنه النفس وهو ظاهر. وكذلك إن طلق جزءا شائعا مثل أن يقول نصفك أو ثلثك طالق، لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره، فكذا يكون محلا للطلاق، إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة. ولو قال يدك طالقا أو رجلك طالق لم يقع الطلاق. وقال زفر والشافعي رحمهم الله تعالى يقع، وكذا الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن، لهما أنه جزء متمتع بعقد النكاح، وما هذا حاله يكون محلا لحكم النكاح فيكون محلا للطلاق، فيثبت الحكم فيه قضية للإضافة ثم يسرى إلى الكل كما في الجزء الشائع، بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح، لأن التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء. وفي الطلاق الأمر على القلب، ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو كما إذا أضافه إلى ريقها أو ظفرها، وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد، لأنه ينبئ عن رفع القيد لا قيد في اليد، ولهذا لا تصح إضافة النكاح إليه، بخلاف الجزء الشائع لأنه محل للنكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه، فكذا يكون محلا للطلاق. واختلفوا في الظهر والبطن، والأظهر أنه لا يصح لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن. وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كان طالقا تطليقة واحدة،
لأن الطلاق لا يتجزأ وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر الكل وكذا الجواب في كل جزء سماه لما بينا. یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ولو قال انت طالق الطلاق، اگر شوہر نے کہا کہ یہ لفظ بولا انت طالق الطلاق، اگر کہہ کر یوں کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے اس قول انت طالق الطلاق سے ایک طلاق مراد لی ہے، اپنے قول طالقن سے ایک اور ایک، وبقولی الطلاق اخرى، اور الطلاق سے دوسری طلاق مراد دیا، تو اس معاملے میں شوہر کی تصدیق کی جائے گی. لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع، اس لیے کہ ان دو الفاظ یعنی طالق اور الطلاق، ان دونوں یہ طلاق واقع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہاں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جملہ تو ایک بولا ہے انت طالق الطلاق، تو اب طالقن ایک لفظ ہے، ایک قول ہے، اور الطلاق دوسرا قول ہے. شوہر کہہ رہا ہے اس جملے کے اندر میں نے جو پہلا قول طالقن بولا ہے اس سے بھی میں نے ایک مراد لی ہے، اور دوسرا قول الطلاق بول کر اس سے بھی میں نے ایک طلاق مراد لی ہے، تو اس معاملہ میں شوہر کی تصدیق کی جائے گی. اس لیے تصدیق کرنے کی دلیل کیا ہے کہ اس لیے کہ ان دو الفاظ دو قول میں سے ہر ایک طلاق کو واقع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فَكَأَنَّهُ، تو یہ تو اس کا انتی طالق الطلاق کا کہنا یہ ایسا ہی ہو جائے گا كَأَنَّهُ، گویا کہ قال الزوج، شوہر نے کہا انتی طالقن و طالقن، یہ ایسا ہو جائے گا جیسے شوہر نے طالقن طالقن دو دفعہ بول دیا، تو لہذا کیا ہو جائے فتقع رجعیتان، دو طلاق رجعی واقع ہو جائیں گی، جبکہ عورت شرط کیا ہے کہ عورت مدخول بہا ہو، یعنی شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کر کے دخول اس کے کر لیا ہو. وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا، یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جب شوہر نے بیوی کے کل یا اس کے جز کی طرف طلاق کو منسوب کیا، اضافہ طلاق، جب شوہر نے طلاق کو منسوب کیا عورت کے کل کی طرف، او الی ما یعبر، یا اس کے ایسے جز کی طرف منسوب کیا جس سے اس کا کل ہی مراد لیا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی طلاق مراد واقع ہو جائے گی. لأنہ اضیف الی محلہ، اس لیے کہ شوہر نے وہ جو ہے وہ اس کی اضافت یا اس کی نسبت کی ہے اس کے محل کی طرف، وہ اپنے محل کی طرف منسوب ہے، تو طلاق واقع اس لیے کہ وہ اپنے محل کی طرف کیا ہے طلاق منسوب ہے. اور وہ محل کیا ہے؟ وذالک مثل ان یقول، یہ ہے کہ جیسے کہ شوہر کے انتی طالقن، کہ تو طلاق والی ہے، اور یہ انتی طالقن کے کہنے کی طرح ہے. لأن الطاء ضمیر المرأة، اس لیے کہ تا عورت کی ضمیر ہے، تا عورت کی ضمیر ہے. تو یہاں سے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دو مسئلے الگ الگ بیان ہوئے. پہلا مسئلہ تو آپ نے سنا کہ اس نے کہا، کس نے اپنی بیوی سے یہ جملہ بولا انتی طالق الطلاق، اور پھر یوں کہنے لگا کہ بھائی طالقن سے بھی میں نے ایک طلاق مراد لی تھی اور طلاق سے بھی ایک طلاق مراد لی تھی. فرماتے ہیں اس کی بات مان لی جائے گی، تصدیق کریں گے، یعنی اس کی بات مانی جائے گی. اور اگر بیوی مدخول بہا ہو تو اس پر دو طلاق رجعی واقع ہو جائیں گی، اور اگر غیر مدخول بہا تو ایک ہی سے وہ بائنہ ہو جائے گی، دوسری طلاق لغو ہو جائے گی. تو اس میں علت اور وجہ یہ ہے، شوہر کی بات ماننے کی دلیل یہ ہے کہ طالقن اور الطلاق یہ دونوں لفظ طلاق واقع ہونے کے اہل اور صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا دونوں کو عمل کرنے کا موقع دیا جائے گا. بیوی کے مدخول بہا ہونے کی صورت میں دو طلاق واقع ہو جائیں گی، حکم لگ جائے گا دو کے واقع ہونے کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے عورت کے پورے جسم اور اس کے مکمل ڈھانچے کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایسے ہی پورا بدن تو مراد نہیں لیا اس نے، پورا بدن، لیکن اس کے اس حصے کی طرف نسبت کر کے طلاق دے دی کہ جس حصے سے طلاق جو ہے وہ پورا جسم مراد ہو تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن حصہ وہ بولا جس سے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے. مثلا اس نے کہا انتی طالقن،
کہنے سے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو جس طرح طالقن کہنے سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ طالقن کی جو تا ہے وہ عورت کی ضمیر ہے جو اس کے پورے وجود پر دلالت کرتی ہے، انتی۔ اسی طرح راقباتو کی طالقن یا بدنوں کے طالقن، عنقوں کے طالقن، فرجوں کے طالقن کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ تمام الفاظ رقبہ، بدن، عنق، فرج، یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں سے ایک لفظ کو بول کر الفاظ کے اعتبار سے تو یہ ایک رقبہ گردن پر دلالت، بدن جسم پر دلالت، عنق گردن پر، اور فرج شرمگاہ پر دلالت کرتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے پوری ذات اور شخصیت ہی مراد لی جاتی ہے ان الفاظ میں سے، جو لفظ بھی بولا جائے اس سے۔ لہذا جسم اور بدن سے متعلق کوئی کلام ہی نہیں، اس سے انسان کی پوری شخصیت مانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، مراد لی جاتی ہے۔ لہذا رقبہ اور عنق سے بھی ذات کا مراد لینا ظاہر، قرآن کریم اس پر گواہ ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ اگر غلطی سے کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس پر ایک رقبہ یعنی کامل غلام آزاد کرنا ضروری ہے، صرف گردن نہیں ہے۔ اسی طرح عنق کے متعلق بھی سورۃ الشعراء میں ہے فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو یہ تو ثبوت قرآن سے مل گیا کہ عنق اور رقبہ بول کر پوری جو ہے وہ عنق ہی مراد نہیں لی جاتی، گردن ہی، بلکہ پوری ذات مراد لی جاتی ہے، مکمل شخصیت مراد لی جاتی ہے، کیونکہ ناقص غلام سے تو کفارہ ادا نہیں ہوتا، کامل غلام دیا جائے گا تو کفارہ ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر اعناق سے ذوات مراد نہ ہوتی تو اعناق کے غیر عاقل کے جمع ہونے کی وجہ سے خاضعین کے بجائے مونث کا صیغہ خاضعاتن استعمال ہوتا۔ یہ قاعدہ ہے نا کہ غیر ذوی العقول کی جمع اگر آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر اعناق غیر عاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا، خاضعاتن استعمال ہوتا، لیکن یہاں خاضعین استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ذوی العقول مراد ہیں۔ معلوم ہوا کہ ذوات اور اشخاص مراد ہیں جو کہ ذوی العقول ہیں، اور یہی صحیح ہے۔ اس طرح فرج کے بارے میں کیسے بھی پوری ذات مراد ہے، یہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کا ارشاد لعن اللہ الفروج علی السروج، یہاں بھی الفروج سے مراد عورتیں ہیں، اس لیے کہ لعنت فرج پر نہیں کی جاتی بلکہ فرج والی پر کی جاتی ہے، لعنت جو ہے فرج پر نہیں کی جاتی بلکہ جس کی فرج ہے، فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، عورت کی، تو لعنت جو ہے وہ فرج پر نہیں ہوتی بلکہ فرج والی پر کی جاتی ہے۔ اسی طرح فلان رأس القوم اور وجہ العرب، فلاں آدمی قوم کا سردار، عربوں کا چہرہ کہا جاتا ہے، تو یہ جملے بول کر کسی قابل اور باکمال شخصیت کو مراد لیا جاتا ہے، نہ کہ عام۔ کبھی بھی ہلاک روحہ کہہ کر پورا بدن ہی مراد لیا جاتا ہے، یہ نہیں کہتے ہلاک روحہ اس کی روح مر گئی وہ بہت زندہ ہے، ہلاک روحہ اس کی جان نکل گئی وہ مر گیا۔ ومن ھذا القبیل، اسی قبیل سے ہے دم بھی ہے، ومن ھذا القبیل الدم، تو یہاں رقبتوں کے شور کہے تیری گردن طلاق والی، عنق کے تیری جو ہے وہ رقبہ یا عنق بولے، روح کے، بدنوں کے، جسدوں کے، یہ سارے بتا دیے، تو یہ یوں کہے کہ رقبتوں کے تعلقن، عنقوں کے تعلقن، راسوں کے تعلقن، روحوں کے تعلقن، بدنوں کے تعلقن، جسدوں کے تعلقن، فرجوں کے تعلقن، وجہوں کے تعلقن، یہ الفاظ لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ، ان تمام الفاظ سے بھی پورا جسم ہی مراد لیا جاتا ہے، اور دلیل صاحب کی دے دی کہ جسم اور بدن، جسد اور بدن، ان کا تو پورا ذات مراد لینا واضح ہے، اس میں تو کوئی پوچھنے اور بتانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی بتا دیا وضاحت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ ومن ھذا القبیل، یہاں سے
تو یہاں سے ومن هذا القبیل الدم فی روایت، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق دم بھی اسی قبیل میں سے، دم خون کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی قبیل میں سے ہے۔ یقال دمہ حدر، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کا خون رائے گاں ہو گیا۔ ومنہ النفس وظاہر، اور لفظ نفس بھی اسی قبیل میں سے ہے۔ تو یہاں دم اور نفس کے بارے میں ذرا کہ فرماتے ہیں کہ اسی قبیل سے دم بھی ہے، یعنی دم بول کر، دموں کے تعلق، دم بول کر بھی پوری ذات ہی مراد لی جاتی ہے، چنانچہ دمہ حدرن بول کر نفس مراد لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ تمام الفاظ سے پورے بدن اور انسان کی پوری شخصیت کو مراد لیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ان الفاظ میں سے کسی لفظ کی طرف نسبت کر کے منسوب کر کے کوئی آدمی طلاق دیتا ہے، دموں کے تعلقن، روح کے تعلقن، جسد کے تعلقن، رقبتوں کے تعلقن، تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس طلاق کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شک شبہ یا گنجائش باقی نہیں رہے گی، گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ جی، وَكَذَلِكَ إِن طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا، یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وَكَذَلِكَ سے، اور اسی طرح، یعنی اسی طرح طلاق واقع ہو جائے گی اگر جزء شائع کو طلاق دے دی۔ ان طلق جزءا شائعا، شائعا کہتے ہیں پھیلا ہوا، مشہور، تو کسی پھیلے ہوئے جز کو اس نے طلاق دے دی تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثلا کوئی کہتا ہے یقول نصف کے طالقن، ثلث کے طالقن، تو مثلا شور یوں کہے اس لیے کہ جز، تو ان الفاظ کے کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات کالبیع، اس لیے کہ جزء شائع تمام تصرفات کا محل ہے، تمام تصرفات کا محل ہے، جیسے بیع وغیرہ میں۔ یہاں سے فَقَضَا يَكُونُ مَحَلًّا للطلاق الا انه لا يتجزا في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورتا، تو کہہ رہے ہیں لہذا وہ محل طلاق بھی ہوگا، وہ محل طلاق بھی ہوگا، الا یہ کہ طلاق کے حق میں وہ متجزی نہیں ہوگا، لہذا قول میں بدایتاً ثابت ہوگا، ضرورتاً کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا، قول میں ضرورتاً ثابت ہوگا۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے یہاں سے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے کسی جزء مشترک شائع، یعنی اس کے نصف یا ثلث کو طلاق دے دی، نصف کے تعلقن، ثلث کے تعلقن، تو اس صورت میں بھی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ جزء مشترک بیع وغیرہ جیسے تمام تصرفات کا محل ہے، یعنی نصف اور ثلث وغیرہ کی بیع درست ہے۔ جب کسی چیز کا آدھا حصہ یا تہائی بیچنا درست ہے، لہذا وہ طلاق کا بھی محل ہوگا، نصف اور ثلث، مگر چونکہ طلاق تجزی اور تقسیم کو قبول نہیں کرتی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں دی جا سکتی، اس لیے عورت کے پورے حصے اور اس کی کامل شخصیت میں طلاق ثابت ہو جائے گی ان الفاظ کے کہنے سے بھی۔ اگلی بات ہے ولو قالا، یادو کی طالقن اور رجلو کی طالقن لم یقع طلاق، نے کہا تیرا ہاتھ طلاق والا ہے یا تیرا پاؤں طلاق والا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جبکہ امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقع طلاق، اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ان دو الفاظ میں سے کوئی کہا تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَقَضَى الْخِلَافِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ، اور اسی طرح ہر اس جزء معین کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، لا يعبر به عن جمیع البدن، جس سے پورا جسم مراد نہیں لیا جاتا، تعبیر نہیں کیا جاتا،
لہما سے امام ظفر امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل، ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ انہ جزء متمتع بعقد النکاح، کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ عقد نکاح کی وجہ سے یہ قابل انتفاع جز ہے، ید اور رجل یہ نفع اٹھانے کے قابل جز ہے، اور جو جز بھی اس شان کا ہو وہ حکم نکاح کا محل ہوگا، وما ھذا حالہ، اور جس جز کا یہ حال ہوگا یعنی وہ اسے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، یکون محلا لحکم نکاح، تو نکاح کے حکم میں وہ کیا ہوگا؟ محل ہوگا، حکم نکاح کا وہ محل ہوگا، نکاح کا حکم اس پر لگے گا، فیکون محلا للطلاق، تو جس چیز پر نکاح کا حکم لگ سکتا ہے وہ طلاق کا بھی محل ہو سکتا ہے، لہذا فیثبت الحکم فیہ قضیۃ للاضافۃ، تو لہذا کیا ہوگا؟ اس لیے محل طلاق بھی ہوگا، تو لہذا اقتضاء اضافت کے پیش نظر اس میں حکم ثابت ہوگا، اس میں حکم کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ ثم یسری الی الکل، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ کل کی طرف یہ حکم، ثم یسری الی الکل کما فی جزء الشائع، ثم یسری الی الکل کما فی الجزء الشائع، پھر کل کی طرف منسوب ہوگا جیسے کہ جزء شائع میں ہوتا ہے، جیسے کہ جزء شائع میں ہوتا ہے، بخلاف اس صورت کے ما اذا اضیف الیہ النکاح، بخلاف اس صورت کے کہ جب جزء معین کی طرف نکاح کو منسوب کیا جائے، جب نکاح کو منسوب کر دیا جائے الی جزء معین کی طرف، لأن التعدی ممتنع اذ الحرمۃ فی سائر الاجزاء تغلب الحلہ، کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں تو تعدی محال ہے، تعدی ممتنع محال ہے، فی سائر الجزاء، کیونکہ تمام اجزاء کی حرمت اس جز کی حلت پر حاوی ہو جائے گی، اس لیے کہ تمام اجزاء کی حرمت اس جز کی حلت پر کیا ہو جائے گی؟ حاوی ہو جائے گی، بھاری ہو جائے گی، اور طلاق میں معاملہ اس کے برعکس ہے، وفی الطلاق الامر علی القلب، اور طلاق میں معاملہ اس کے کیا ہے؟ برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، اس کے منافی ہے۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو، شوہر نے اپنی بیوی کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کی طرف طلاق کو منسوب کر دیا، یادوں کی طالقن، اب ید کی نسبت کر دی طلاق کی طرف، رجلوں کے طالقن کہا، تو اس صورت میں ہمارے ہاں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ البتہ امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی یہاں بھی۔ اسی طرح ہر اس جزء متعین، جب رجلوں کے کہہ دیا یادوں کے جزء متعین ہو گیا نا، تو جزء متعین یعنی انگلی، ناخن، بال وغیرہ، جیسے اصبعوں کی طالقن، ظفروں کے طالقن، شعروں کے طالقن، تو جزء متعین ہو گیا، جس جز کا نام لیا جزء متعین ہو گیا، اس کی نسبت طلاق کی طرف کر دی، تو جزء متعین کی طلاق کی طرف نسبت کرنے سے طلاق واقع ہونے کے سلسلے میں ہمارا اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے، جن سے پورے بدن کو، ایسے جزء اجزاء متعینہ جن سے پورا جسم مراد نہیں لیا جاتا، پورے جسم کو انگلی بول کر پورا جسم مراد نہیں ہوتا، بال بول کر پورا جسم مراد نہیں ہوتا، ناخن بول کر پورا جسم مراد نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں بول کر، تو اس لیے ائمہ ثلاثہ اور ہمارا یعنی احناف کا اختلاف ہے کہ ایسے اجزاء جن کو متعین کر کے طلاق کی طرف منسوب تو کر دیا، لیکن ان اجزاء کے متعین کرنے سے پورا جسم مراد نہیں ہوتا، ان اجزاء سے پورا جسم مراد نہیں ہوتا، تو یہ حضرات وقوع طلاق کے قائل ہیں، اور ہم یعنی احناف عدم وقوع کے، طلاق واقع نہ ہونے کے قائل ہیں، تو طلاق واقع نہ ہونے کے قائل ہیں۔ اب لنا سے ہماری دلیل شروع ہو رہی ہے، انہو، لہما سے ان کی دلیل ہے حضرت امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل، ان حضرات کی
دلیل یہ ہے کہ قیاس مرکب کے طور پر، یعنی ایسی دلیل جس میں دو قیاس ہو اور دوسرے قیاس کا صغرا پہلے قیاس کا ثمرہ اور نتیجہ ہو، اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ید وغیرہ ایسے معین جز ہیں جن سے عقد نکاح کے بعد استفادہ کیا جاتا ہے، اور جس جز سے استفادہ ممکن ہو وہ نکاح کے حکم کا محل بن سکتا ہے، اور جو حکم نکاح کا محل بن سکتا ہے وہ طلاق کا بھی محل بن سکتا ہے، لہذا جز معین بھی طلاق کا معین محل بن سکتا ہے۔ اس لیے جب اس کی طرف طلاق کی اضافت کی جائے گی تو وہ اضافت درست ہوگی اور طلاق بھی واقع ہوگی، اور اس کے حوالے سے پورے بدن پر سرایت کرے گی، اثر کرے گی، جیسا کہ جز شائع میں اولاً اس جز کی نسبت ہوتی ہے، ثم یسری الی الکل و یتعدی الی الجمیع، پھر کل میں سرایت کر جاتی ہے، متعدی ہو جاتی ہے تمام جسموں کی طرف۔ تو ان حضرات کا یہی طریقہ ہے۔ ان حضرات کا دوسرا طریقہ استدلال قیاس فقہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جز معین حکم نکاح کا محل ہے، یعنی نکاح کا حکم جب لگتا ہے تو وہ جز بھی تو اس میں شامل ہوتا ہے، انگلی اور ہاتھ اور پاؤں وغیرہ، لہذا وہ طلاق اور حکم طلاق کا بھی محل ہوگا۔ جز معین جب نکاح کے حکم کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، جب نکاح کر دیا تو اس میں جز معین بھی تو ساتھ شامل ہوتا ہے، تو لہذا کہتے ہیں جز معین پہ طلاق اور حکم طلاق کا بھی محل ہوگا، طلاق کا بھی محل ہوگا، طلاق کے حکم کا بھی محل ہوگا جب نکاح کا محل بن سکتا ہے، اور اس کی طرف نسبت کرنے سے طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ بخلاف سے یہاں جو ہے اور اب یہاں سے لانا سے ہماری دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے انہو ان زوج اضاف الطلاق الی غیر محلہ، کہ شوہر نے لفظ طلاق کی نسبت غیر محل کی طرف کی ہے، طلاق کو غیر محل کی طرف منسوب کیا ہے، تو لہذا کیا ہوگا، اس لیے وہ منسوب کرنا لغو ہوگا۔ کما اذا اضافہ الی ریقہ، اضافت طلاق الی ریقہ، جیسے کہ اس نے طلاق کو منسوب کر دیا عورت کے تھوک کی طرف، وظفر یا اس کے ناخن کی طرف، تو جب طلاق کو عورت کے تھوک یا اس کے ناخن کی طرف منسوب کیا ہو، یہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ اور یہ حکم وہذا الحکم لأن محل طلاق ما یکون فیہ القید، یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ طلاق کا محل وہ چیز ہے جس میں قید موجود ہو، طلاق کا محل وہ چیز ہے ما یکون فی القید جس میں قید موجود ہو، لأنہ ینبع عن رفع القید، اس لیے کہ یہ طلاق جو ہے رفع قید ہی کی خبر دیتی ہے، رفع قید کی ہی خبر دیتی ہے۔ ینبع عن رفع القید لا قید فی الید، اور ہاتھ میں کوئی قید نہیں ہے، جبکہ ہاتھ میں کوئی قید نہیں ہے، لہذا لا تصح اضافت النکاح الیہ، تو لہذا کیا ہوگا کہ نکاح کو منسوب کرنا اس کی طرف اسی وجہ سے جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہاتھ میں جب قید نہیں ہے تو لہذا طلاق کو ہاتھ کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہوگا، بخلاف جز شائع کے، یعنی ایسا جسم جو پھیلا ہوا عضو ہے، یعنی پورا جسم مراد ہے، اس سے مشہور ہے، لأنہ محل للنکاح عندنا، اس لیے کہ جز شائع وہ تو ہمارے ہاں محل نکاح ہے، نکاح کا محل ہے، حتی تصح اضافتہ الیہ، یہاں تک کہ جو ہے وہ اس کو منسوب کرنا اس کی طرف درست ہوگا، وہ محل نکاح ہے، حتی اس کی طرف نکاح کو منسوب کرنا بھی کیا ہوگا، درست ہوگا۔ فقضا یکون محلا للطلاق، تو اسی طرح پھر یہ طلاق کا بھی کیا ہوگا، لہذا وہ محل طلاق بھی ہوگا، جب محل نکاح بن سکتا ہے تو وہ محل طلاق بھی ہوگا۔
واختلفوا فی الظہر والبطن، اور البتہ ظہر پیٹھ، بطن پیٹ، اس کے سلسلے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ والاظہر، اور زیادہ ظاہر یا صحیح قول یہ ہے کہ لا یصح، طلاق درست نہیں ہے، یعنی ان ظاہر اور بطن کی طرف طلاق کو منسوب کیا جائے، جیسے کہ ظاہروں کے تعلقون بطنوں کے تعلقون، تو یہ منسوب کرنا صحیح نہیں ہے، لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن، کیونکہ ان کے ذریعے یعنی پیٹ اور پیٹھ کے ذریعے پورا بدن مراد نہیں لیا جاتا، پورا بدن تعبیر نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں سے لانا سے ہماری دلیل شروع ہو رہی ہے احناف کی، کہ احناف کی دلیل یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق نکاح کے ذریعے لگنے والی قید کو اٹھانے اور ختم کرنے کا نام ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسی جگہ سے قید اٹھائی جائے گی جہاں قید موجود ہوگی۔ اگر ایک جگہ قید نہیں ہے، آپ کو وہاں سے قید اٹھا دو، پابندی اٹھا دو، پابندی لگی نہیں تو اٹھائیں گے کہاں سے؟ اور جہاں پابندی نہ ہو وہاں سے قید اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ صورت مسئلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر نے ایک ایسی چیز کی طرف طلاق کو منسوب کر کے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے، یعنی نکاح کی ذریعے لگنے والی قید اور پابندی کو اٹھانے کا ارادہ کیا، جو عدم وجدان قید کی وجہ سے، یعنی قید نہ پائے جانے کی وجہ سے محل طلاق ہی نہیں ہے۔ جب وہ محل طلاق نہیں ہے تو اس سے کیوں کا طلاق واقع ہوگی پھر؟ لہٰذا جس طرح عورت کے تھوک کی طرف منسوب کر کے ریقوں کے تعلقن، تیری تھوک طلاق والی، یا اس کے ناخن ظفروں کے تعلقن، اس کی طرف طلاق کو منسوب کر کے عدم وجدان قید کے نہ پائے جانے اور محل طلاق کے فوت ہونے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس نے کہا ریقوں کے تعلقن، یہاں محل طلاق ہے ہی نہیں، طلاق کہاں سے واقع ہوگی؟ تو اسی طرح ظفروں کے تعلقن، یہ ظفر محل طلاق نہیں ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی، تو ایسے ہی صورت مذکورہ میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق رفع قید کا نام اور ہاتھ وغیرہ دیگر اجزاء معینہ اس قید سے آزاد ہیں، لہذا واقع نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ کی طرف نسبت کرنے سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوتا۔ کوئی اگر کہے کہ نکحتو کی یاد فاطمہ، کہ فاطمہ کے ہاتھ سے تیرا نکاح کر دیا، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ برخلاف جز شائع اور جز مشترک، ایک ایسا جسم جو پورے جسم کو، ایسا جز جو پورے جسم کو شامل ہے، رقابتوں کے نکحتو کے بے رقابت فاطمہ، تو مراد پوری ذات ہوگی نکاح سے ہی۔ ایسے ہی کیونکہ اگر اس کی طرف منسوب کر کے نکاح کر دیا جائے جو جز شائع نہ ہو، تو ہمارے ہاں وہ بھی اضافت ہے، اور جو جز شائع کی طرف اگر نکاح منسوب کر کے کیا جائے گا تو پھر یہاں چونکہ وہ اضافت بھی درست اور نکاح بھی درست، جب اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو پھر یہ محل نکاح ہے تو محل طلاق بھی ہوگا، تو طلاق بھی درست ہو جائے گی، کیونکہ اگرچہ فی الحال اس میں قید نکاحی موجود نہ ہو لیکن بہرحال وہ اس قید کا محتمل تو ہے۔ وختلفو سے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ظہر پیٹھ اور بطن پیٹ، ان کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے کی، ظاہروں کے تعلقاً بطنوں کے تعلقاً ایسا جملہ کہہ کر طلاق واقع کرنے اور واقع ہونے اور واقع نہ ہونے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعضوں کی رائے ہے کہ اس سے ظاہروں کے تعلقاً کہنے سے، بطنوں کے تعلقاً کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ دونوں نکاح کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہیں، بطن اور ظاہر، اور ان کے بغیر نکاح کا تصور محال۔ لیکن اصح یعنی زیادہ صحیح اور واضح قول یہ ہے کہ ان کی طرف منسوب کر کے ظہر پیٹھ، بطن پیٹ کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے سے بھی طلاق واقع
نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو بول کر پورا بدن مراد نہیں لیا جاتا، لہذا بطن اور ظاہر بھی جزء معین کے درجے میں ہوئے، اور جزء معین کی طرف نسبت کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لہذا ان کی طرف منسوب کرنے سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِن طَلَّقَهَا، یہاں سے ایک جملہ، اور اگر شوہر نے بیوی کو طلاق کے نصف یا ایک طلاق کے تہائی کے ذریعے طلاق دی تو بیوی ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی، کانت طالقا تطلیقۃ واحدۃ، لأن طلاق لا یتجزا، کیونکہ طلاق متجزی نہیں ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں دی جاتی۔ وذکر بعض ما لا یتجزا، اور غیر متجزی چیزوں کے بعض حصے کا ذکر کرنا کل کے ذکر کرنے کی طرح ہے، کل کا ذکر کرنے کی طرح ہے۔ وَقَضَى الْجَوَابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَاعُ لِمَا بَيَّنَ، اور یہی جواب ہر اس جز کا جسے شوہر متعین کرے، یہی جواب، جیسے ربع اور عشر مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اس سے اس عبارت میں جو ہے ایک مسئلہ یہ بیان ہوا کہ شوہر نے بیوی کو ایک طلاق کا نصف یا ایک طلاق کی تہائی طلاق، اس نے کہا میں نے تجھے جو ہے طلاق کی نصف طلاق دے دی یا ایک تہائی، تو بیوی ایک طلاق کے ساتھ مطلقہ ہو جائے گی۔ طلقتک نصف تطلیقۃ ثلث تطلیقۃ، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق میں تجزی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ طلاق کا تہائی کہا تو تہائی واقع ہو جائے، آدھا کہا تو آدھا واقع ہو جائے، ربع کہا تو ربع واقع ہو جائے، حصے نہیں ہوتے اس کے، لہذا اس کے بعد یعنی نصف، ثلث، ربع وغیرہ کا ذکر ایسا ہی ہے جیسے کل کا ذکر کرنا، اور کل کے ذکر کرنے سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہذا ذکر بعض سے بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ وَقَضَى الْجَوَابُ، وَقَضَى الْجَوَابُ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی جواب اور یہی دلیل ہر اس جگہ چلے گی، کام آئے گی، اثر کرے گی جہاں شوہر نے طلاق میں تجزی اور تقسیم کی ہو، طلاق کے اجزاء بنانے کی کوشش کی ہو۔ چنانچہ اگر وہ ایک طلاق کے 10ویں حصے، 20ویں، 1000ویں حصے میں سے ایک طلاق دے گا، وہ کہے گا جی طلقتک عشرہ تطلیقۃ، 10واں حصہ 20 تطلیقہ، تو یہ 10ویں 20ویں سے طلاق دے گا تو بھی عورت پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ طلاق کی ایک یہ وجہ ہے کہ عدم اس میں تجزی نہیں ہوتی، حصے ٹکڑے نہیں ہوتے، اور عدم تجزی کا ذکر کر کے جو ہے وہ کل کا ذکر مراد لیا جائے گا، یوں کہا جائے گا اس نے کامل طلاق دے دی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ تَطْلِيقَتَيْنِ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِأَنَّ نِصْفَ التَّطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَةٌ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَنْصَافٍ تَكُونُ ثَلَاثَةُ تَطْلِيقَاتٍ ضَرُورَةً۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی سے شوہر نے کہا کہ تو 2 طلاق کے 3 نصف کے ساتھ طلاق والی ہے، طلاق 2 ہیں، 2 طلاق کے 3 نصف کا کیا مطلب؟ ایک طلاق کے 2 نصف کرو تو 2 حصے بن جائیں گے، 2 آدھے آدھے، مراد پوری ایک ہو گئی، اور دوسری طلاق کا آدھا مراد لے لیا تو 3 نصف ہو گئے، طلاق نمبر 1 کے 2 نصف اور نمبر 2 کے بھی نصف۔ تو بیوی سے کہا کہ تو 2 طلاق کے 3 نصف کے ساتھ طلاق والی ہے، فَهِيَ طَالِقُ ثَلَاثًا، تو وہ 3 طلاق کے ساتھ مطلقہ ہو جائے گی، لِأَنَّ سے دلیل دے رہے ہیں کیونکہ 2 طلاقوں کا نصف 1 طلاق ہے، لِأَنَّ نِصْفَ تَطْلِيقَتَيْن 2 طلاق کا نصف تطلیقتاً 1 طلاق ہے، فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَنْصَافٍ، جب اس نے 3 نصف کو جمع کر دیا، جب 3 نصفوں کو جمع کیا جائے گا جمع بین، تو پھر تکون ثلاثۃ تطلیقات ضرورتاً،
تو 3 طلاق جو ہے ضرورت میں وہ 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ ولو قال انتی طالق ثلاثۃ انصاف تطلیقۃ قیل یقع تطلیقۃ، شور نے یہ کہا انتی طالق ثلاثۃ انصاف تطلیقۃ، ٹھیک ہے، تو قیل یقع تطلیقۃ، شور نے کہا کہ تو ایک طلاق کے 3 نصف کے ساتھ متعلقہ ہے، فقیلا، تو ایک قول یہ ہے کہ 2 طلاق واقع ہوں گی، لأنها طلاقۃ ونصف، اس لیے کہ یہ 1.5 طلاق ہے، طلاقۃ ایک پوری اور ایک آدھی، 1.5 طلاق ہے، فتکامل، تو یہ 1.5 کو کیا جسے مکمل کیا جائے گا تو لہذا یہ 2 بن جائیں گی، تو 2 جو ہے وہ یا 1 ہے یا 3 ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ یقع ثلاث تطلیقات کے 3 ہی واقع ہو جائیں گی، لأن کل نصف یتکامل، کیونکہ ہر نصف کو پورا مراد لیا جائے گا، فی نفسها فیصیر ثلاثا، اس لیے کہ ہر نصف بذات خود جو ہے وہ کیا ہے، مکمل ہوگا، لہذا 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، چونکہ اس پوری عبارت کے اندر وَإِن طَلَّقَهَا یہاں سے لے کر یہاں تک اس عبارت میں 3 مسئلے ہیں، ان میں سے ایک تو بیان ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ شور نے 2 طلاق کے 3 نصف، شور نے کیا کہا 2 طلاق کے 3 نصف، تو اس کی دلیل تو ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیا، دوسرا یہ ہے کہ اگر شور نے 2 طلاق کے 3 نصف اور 3 حصے بنا کر طلاق دی تو اس صورت میں عورت پر 3 طلاق واقع ہوں گی، اس لیے اور وہ مغلظہ بائنہ ہو جائے گی 3 طلاق سے، اس لیے کہ یہاں شور نے 2 طلاقوں کے 3 نصف کے ساتھ طلاق دی ہے، تو لہذا کیا ہو جائے گا، عدم تجزی کی وجہ سے، طلاق میں تجزی نہیں ہوتی ہے، مشہور ہے، عدم تجزی کی وجہ سے ہر نصف 1 طلاق ہے، 3 نصف 3 طلاق، لہذا 3 نصف 3 طلاق ہو جائے گی، اور 3 طلاق سے عورت مغلظہ بائنہ ہو جائے گی، اس لیے صورت مسئلہ مذکورہ میں بھی بیوی مغلظہ بائنہ اور شور کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شور نے 1 طلاق کے 3 نصف کے ساتھ طلاق دی، دوسرے میں یہ تھا 2 طلاقوں کے 3 نصف، یہاں ہے 1 طلاق کے 3 نصف، 1 طلاق کے انتی طالق ثلاثۃ انصاف، 1 طلاق کے 3 نصف کے ساتھ طلاق دی، تو اس صورت میں فقہا کے 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ 2 طلاق پڑ جائیں گی، قیلا یقع تطلیقتان، اس لیے، اور دلیل کیا ہے، لأنہ طلقۃ ونصف، اس لیے کہ 1 طلاق کے 3 نصف کا مجموعہ 1.5 بنتا ہے، آدھا 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 جمع کرو 1 پھر 1 آدھا 1.5، اور 1.5 طلاق سے 2 ہی واقع ہوتی ہیں، کیونکہ دوسری کو کامل ماننا پڑے گا، لہذا اس سے بھی 2 ہی پڑیں گی۔ دوسرا قول یہ ہے 2 پڑھیں گی، جامع صغیر میں امام محمد سے یہی قول منقول ہے، اور علامہ طبی نے اس کو درست قرار دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 3 طلاق واقع ہو جائیں گی اس صورت میں بھی، 1 طلاق کے 3 نصف کے ساتھ طلاق دی جب شور نے، تو پھر بھی 3 ہی واقع ہوں گی، اس لیے کہ شور نے 1 طلاق کے 3 نصف کیے ہیں، 1 طلاق کے 3 نصف کیے ہیں، اور عدم تجزی کی وجہ سے ہر نصف 1 طلاق کا حکم رکھتا ہے، لہذا 3 نصف سے 3 کامل طلاق مراد ہوں گی، اور یہ 3 طلاق والی ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت نصیب فرمائے، اور اپنے احکامات نبی کی سنت کے مطابق خوف خدا والی زندگی گزارنا نصیب فرمائے ہمیں اور پوری امت کے مردوں عورتوں بچوں۔